الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. فرعون کے بارے میں ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیتا تھا. قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. اللہ پاک نے اس فرعون سے تم کو نجات عطا فرمائی. فرعون کو کسی نجومی جادوگر نے یہ بتلا دیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے اعلان کروا دیا اپنے شہر میں کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو. ہاں، بچی پیدا ہو اس کو زندہ رکھو، کیونکہ خطرہ جو تھا اس کو بچے سے تھا، لڑکے سے تھا. اس طرح اس نے کئی بچے قتل کروائے. لیکن اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ان کی ماں ان کو دریا میں ڈال دیتی ہیں، اور فرعون کی بیوی دیکھتی ہے اور اس کے دل میں بچے کی محبت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ لا اولاد ہیں، چلو اس بچے کو پال لیتے ہیں، یہ ہمیں نفع دے گا. تو وہ بچہ پھر وہ محل میں پلنے لگتا ہے اور آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنتا ہے اور وہی فرعون کی فرعونیت کو ختم کر دیتا ہے. انگریز ہمارے اس ملک میں آئے، انہوں نے بھی یہی چاہا کہ ہم یہاں کے لوگوں پر حکومت کریں اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنائیں، لیکن وہ بچوں کو قتل کرنے کے طریقے کو نہیں اپنایا، ورنہ تو بڑا مشکل ہو جاتا. انہوں نے ایک دوسری ترکیب اپنائی، وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم ایسی طے کی جائے، اس کا سلیبس ایسا مقرر کیا جائے کہ ظاہراً تو یہ ہندوستانی ہوں لیکن باطناً دل سے یہ انگلستانی ہوں، ہمارے غلام ہوں. ہم ان کو جیسا کہیں ویسا کریں. ہم جب ان کو کہیں کہ تم اٹھ جاؤ تو یہ اٹھ جائیں، جب کہیں سو جاؤ تو سو جائیں. جو لباس ان کو ہم فراہم کریں وہ لباس کو یہ اختیار کر لیں. مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ہم نے ایزار کو ٹخنے سے اوپر نہیں کیا، انگریز کے کہنے سے ہم نے گھٹنے بھی کھول دیے اور چڈی اور چڈھے میں آ گئے. انگریز کے کہنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کا جو بھی حصہ ہوگا، ٹخنوں کو جو چھپائے گا وہ حصہ آدمی کا جہنم میں جائے گا. یعنی یہ ٹخنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے لیکن اوپر سے کپڑا ہو. یہ ذرا سمجھا دوں، اوپر سے کوئی موزہ پہن رہا ہے اور آپ کہیں کہ تم نے ٹخنا چھپا دیا، یہ حرام ہے. نیچے سے کپڑے آنے کی بات نہیں ہے، اوپر سے لٹکانے کی بات ہے. اب چاہے وہ ازار ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے جو بھی ہو، آپ کا پسندیدہ ڈریس بھی ہو. تو مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے امت مسلمہ نے ٹخنوں کو نہیں کھولا، یہ ٹخنوں کو چھپا دیا. نہیں مان رہے ہیں، غفلت میں ہیں یا یوں ہی. اور انگریز نے کہا کہ اس طرح سے چڈا پہنو
تو اس کو ہم پہننے کے لیے تیار ہو گئے اور اس میں گھٹنے کھل رہے ہیں جو کہ سطر میں شامل ہیں، چاہے وہ ہمارے کھیل ہوں، چاہے آرام گاہ ہو، چاہے گھر ہو۔ بلکہ دیکھنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ گھروں کے اندر بھی بعض مرد حضرات، اللہ ان کو صحیح توفیق دے، وہ گھروں میں بھی چڈے پہن رہے ہیں، بچیاں بڑی بڑی ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہیں، شرم ہی ختم ہو گئی۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حیا ختم ہو جائے جو جی چاہے کرو، جو جی چاہے کرو۔ جب حیا ہی نہ رہے تو، جب ایمان ہی نہ رہے تو انگریزوں نے ایسا نظام تعلیم برپا کیا، قائم کیا کہ اس کو پڑھ کر آدمی اپ ٹو ڈیٹ۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کے گھر میں۔ اسی کو اکبر الہ آبادی مرحوم نے جب یہ بے دینی کو دیکھا اور بے حیائی کو جب دیکھا انہوں نے اسکول اور کالجوں کے سسٹم کو، اور پھر اس سے پڑھ کر جو نکلنے والے فارغین ہیں ان کے طرز حال کو جب دیکھا تو انہوں نے یہی سب باتیں کی ہیں کہ انہوں نے دین کب سیکھا؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ کیا ہے اس تعلیم کا مقصد؟ یہی ہے کہ آپ کو شاندار ڈگری مل جائے، شاندار جاب شاپ ہو جائے آپ کی، اور کیا ہے بتائیے؟ نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ آداب ہے، نہ تہذیب ہے، نہ اخلاق ہے، نہ بولنے کا سلیقہ ہے، نہ چھوٹے بڑے کا فرق ہے۔ اور حدیث شریف میں کیا ہے؟ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یعقر کبیرنا، اور بڑوں کا احترام نہ کرے، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس تعلیم میں، اس سلیبس میں، اس ایجوکیشن میں، اس کو ایجوکیشن میں آپ کو کیا سکھلایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں، اور آپ کے بچے جانتے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں۔ پکنک کے نام پر، سیر و تفریح کے نام پر، اسٹڈی کے نام پر، تاریخی سیاحت کے نام پر جو بے حیائیاں وجود میں آ رہی ہیں اور جو بے حیائیاں کروائی جا رہی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، کوئی اس سے باخبر نہیں ہے، سب باخبر ہے، کوئی اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بچیاں، ہمارے بچے، اسکول کا وقت ابھی ہو رہا ہے 9 بجے، جو بھی ہوتا ہو، ایک فرضی مثال، فرضی ٹائم 9 بجے ہو رہا ہے، بچی 8 بجے جا رہی ہے، بچہ 7 بجے جا رہا ہے، سج دھج کے، میک اپ کے ساتھ، فل میک اپ کے ساتھ، بچہ بھی ایک دم ٹیپ ٹاپ کے ساتھ۔ اتنا سج دھج کے تو کسی مولانا کے پاس نہیں جاتا، اتنا سج دھج کے وہ جمعہ میں نہیں آتا، اتنا سج دھج کے تو وہ عید کی نماز نہیں پڑھتا لڑکا، اور لڑکی اتنا سج دھج کے اپنے شوہر کے لیے تو نہیں تیار ہوتی اگر وہ بڑی ہے یا آئندہ بڑی ہوگی، جو کہ ضروری ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم زینت کو لے لو ہر سجدے کے وقت، ہر نماز کے وقت۔ زینت کو لے لو مطلب اپنے آپ کو صاف ستھرا، اپنے آپ کو فریش کر کے اللہ کے دربار میں آؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی تعریف یہ فرمائی، خیر النساء التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر۔ اب جو جاب شاپ پر یا باہر جانے والی ہماری خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان کی زندگی کو ہم دیکھیں اور اس حدیث شریف کو دیکھیں، حضور فرماتے بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا موڈ فریش ہو جائے، اسے اچھا لگے، اسے سکون ملے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب وہ کسی بات کا حکم دے کہ بیگم یہ کرنا ہے تو بیگم غم میں نہ ڈالیں، جب وہ کسی بات کا حکم دے
تو وہ فوراً اس کو بجا لائے. یہ بہترین عورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للنساء نصیب لیس للنساء نصیب من الخروج الا مسترتن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ عورتوں کے لیے باہر نکلنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی حصہ ہی نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں الا مسترتن، مگر یہ کہ سخت مجبوری ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، اس کا جواب کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ تھیں، جگر کا ٹکڑا تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو، اجنبی کو نہ دیکھے اور اجنبی اس کو نہ دیکھیں. یہ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقت، فاطمہ نے سچ کہا، انہا بضعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، وہ تو میرا ایک حصہ ہے. تو اس جواب سے، سوال سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آج جو صورتحال ہے ہمارے اسکولوں کی، ہمارے کالجوں کی، آپ کہیں گے اسی کے پیچھے پڑھیں تو کس کے پیچھے پڑھیں؟ بتائیے آپ کس کے پیچھے پڑھیں؟ کس کے پیچھے پڑھیں؟ بچیاں اگر مرتد ہو رہی ہیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. بچیاں اگر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، عیسائی بن رہی ہیں، مشرک بن رہی ہیں، اولئک یدعون الی النار، یہ سب آگ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. سارا سسٹم، سارے سلیبس، سارا نظام تعلیم، سارا اسکولی سسٹم، سارا کالج کا سسٹم اور ہمارا معاشرتی نظام، تو ہم تیاری کر رہے ہیں جہنم میں جانے کی، یہ جہنم میں لے جانے کی. کیا ہے بتائیے؟ کہاں ہے شرم و حیا؟ بچیاں جو برقع پہن رہی ہیں، اللہ ان کو اور سلامت رکھے. دیکھیے، بات سمجھانے کے لیے کچھ مثالوں کو دینا پڑتا ہے. اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو برقع پہن رہی ہیں یہ اچھا نہیں ہے یا سب خراب ہیں، یہ سب دوسری طرف نیگیٹو میں مت جائیے. میری بات پر توجہ دیجئے، اس لیے کہ موقع کم رہتا ہے. وہ بھی وہاں جا کر، اسکول کالج میں جا کر برقع اتار دے رہی ہیں، پہلے وقت سے پہلے جا رہی ہیں، چھٹی کے بعد آ رہی ہیں، کافی ٹائم کے بعد لیٹ آ رہی ہیں. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی تو برقعے والی، آپ کیوں خود نہیں لے جا کر چھوڑتے ہیں؟ اور مجھے تو اس پر ہی اتفاق نہیں ہے کہ ہماری بچیاں ایسے سلیبس کو اختیار کریں جو مخلوط ہو، جو بے حیائی والا ہو، جہاں پردے کا کوئی احترام نہ ہو. اسی سے ہم متفق نہیں ہیں. لیکن جو چل رہا ہے اس سے نظر بھی نہیں چرا سکتے اور خاموش بھی نہیں رہ سکتے. اور جو بغیر برقعے کی جا رہی ہیں یا ہم بھیج رہے ہیں، اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. آپ ہی ذرا اپنے جور و ستم کو دیکھیے. صبا لکھنوی کا شعر ہے، آپ ہی ذرا اپنے جور و ستم کو دیکھیں، ہم اگر کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. بچی ہم سمجھ رہے ہیں پردے میں ہے، اب وہ جا رہی وہاں وقت سے پہلے. کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ وہ کس کے ساتھ گھوم رہی ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ انجام یہی ہو رہا ہے کہ کورٹ کی طرف سے ڈکلیئر ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، یہ شادی کرنے والے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہہ سکیں گے؟ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. بچی چلی گئی، بچی نافرمان ہو گئی،
بچی ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی، کشت اول چو نہد میں امار کج تاسریا می روت دیوار کج. پہلی اینٹ اگر آپ ٹیڑھی رکھیں گے، آسمان تک جو دیوار جائے گی وہ ٹیڑھی ہی جائے گی. طفل میں بو آئے کہاں سے، ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا پیے تعلیم ہو سرکار کی. تو طفل میں، بچے میں ماں باپ کے، اگر ماں باپ نیک صالح ہیں تو ان کے اثرات کہاں سے نظر آئیں گے، جب کہ اس کا ایجوکیشن سسٹم ہی لادینیت پر ہے، کرسچینٹی پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مارنے پر ہے، گاڈ ماننے پر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ ما المسیح ابن مریم الا رسول. مسیح حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں بس. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کسی کا والد نہیں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، نہ وہ اس کا کوئی باپ ہے، اور اس کے برابر اس کے ہمسر کوئی ہے ہی نہیں. یہ توحید ہے. اس کی فکر کون کرے گا؟ کیوں ہم اپنے بچے اور بچیوں کا مستقبل، فیوچر، ان کا ایمان، ان کے اخلاق داؤں پر لگا رہے ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کب تک بیٹھے رہیں گے؟ اپنی شادیوں کا جائزہ لیجئے، کتنا خرچہ کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے لون لے رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، بیجا دعوتیں کر رہے ہیں، منڈپ کا کھانا لازمی ہو گیا ہے اور ہمارا جانا بھی لازمی ہو گیا ہے. دونوں طرف ہے. آپ یہ نہ مت سمجھیے جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ بھی غلط کر رہے ہیں. آپ بھی کہاں کم ہیں. خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے سے مگر چوکتا بھی نہیں. تھوکنا ہوگا پوچھیں گے قبلہ کہاں ہے، قبلہ کہاں ہے، کہیں ادھر تو نہیں ہے کہ مجھے تھوکنا ہے، تاکہ لوگ سمجھے کہ یار اتنا متقی پرہیزگار لوگ یہ بھی ہیں اور انہی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں. 1 روپیہ کسی کا روڈ پر دیکھیں گے، ارے بھائی یہ روپیہ کس کا ہے، روپیہ کس کا ہے، اور لاکھوں روپے دبا کے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا، بھائی کا، کسٹمر کا، دکاندار کا، میراث بہنوں کی. خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے سے مگر چوکتا بھی نہیں. لون کی دعوت لبیک، سماج بھون کی دعوت لبیک، روڈ بلاک کر کے دعوت جو کہ ناجائز اور حرام ہے لبیک. ہم حاضر ہیں، دعوت قبول کرنا سنت ہے. ارے بھائی جانا پڑتا ہے، کھائے ہیں تو کھلانا پڑتا ہے. اور لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے منڈپ کی دعوت نہیں کی، اس لیے کرنا پڑتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں پر ایمان لائے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہمارا رزق طے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ عزت اور ذلت لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ موت اور زندگی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہمارا رزق بند کر دیں گے، اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں مار ڈالیں گے. اللہ کہاں چلا گیا پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں چلی گئیں؟ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیجئے، بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کیجئے، ان پر نگرانی کیجئے، ان کے درمیان انصاف کیجئے. ابھی میں ایک روایت پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اعدلوا بین اولادکم. 3 مرتبہ فرمایا یہی لفظ، اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم. اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، انصاف کرو. ان کے حقوق کے دینے کے سلسلے میں، جائیداد وغیرہ دینے کے سلسلے میں، محبت کے جذبات اور اظہار کے سلسلے میں اولاد کے درمیان انصاف. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی والد نے اپنے اولاد کو کوئی بہترین تحفہ نہیں دیا مگر یہ کہ حسن ادب. بہترین ادب اگر کسی والد نے اپنے اولاد کو دے دیا، یہ بہترین تحفہ ہے. حضور فرماتے ہیں، بلکہ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علموا اولادہم واحسنوا ادبہم،
کہ ان کو, اپنی اولاد کو علم سکھاؤ اور ان کو ادب اور تہذیب اور اخلاق کی تعلیم دو. چھوٹے بڑے کا فرق ان کو بتلاؤ, مہمانوں کا اکرام احترام کی تعلیم ان کو دو, راستہ چلنے کے حقوق سکھلائیے. ہماری خواتین جو راستوں پر چلتی ہیں, 5 ہیں تو 5 ساتھ میں چلیں گی, آدھا روڈ بلاک, آدھا راستہ بند, اب ادھر سے آنے والے آ رہے ہیں اور ادھر سے جانے والا ان کے پیچھے پیچھے چلو. بھائی راستہ چلنے کے حقوق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ کنارے سے چلیں. تو صحابہ اکرام یہ ذکر فرماتے ہیں کہ عورتیں اتنا کنارے سے چلنے لگیں کہ ان کے برقعے, ان کے حجاب دیواروں سے الجھنے لگے, اتنا کنارے کنارے چلنے لگیں. یہ سکھلانے اور بتلانے کی ضرورت. زور زور سے ہا ٹھٹھا کرتے ہوئے راستوں پر چلنا, اور ان کے نقاب دیکھیے, ان کا لباس دیکھیے. ان کو لانے والا, دینے والا, پیسہ دینے والا کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی قیامت کے دن؟ ضرور بھی ضرور پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے اولاد کی کیا تربیت کی, اپنے بیوی کو کیسے رکھا. میرے بھائیوں, سب سے دکھ کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں خوشگمانی میں مبتلا ہیں, بہت اطمینان میں مبتلا ہیں. اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ میری بیٹی بہت اچھی ہے, میرا بیٹا بہت اچھا ہے. نہیں, شیر کی نگاہ رکھیے ان پر, چیتے کی نگاہ رکھیے, سونے کا لقمہ کھلائیے, لیکن ان کا موبائل اولن تو اینڈرائڈ موبائل مت دیجیے, اور اگر دینا لازمی ہو تو اپنی نگرانی میں یوز کروائیے. اور رات میں جمع ہوگا موبائل, اور کبھی بھی چیک کریں, ماں چیک کرے, باپ چیک کرے, بھائی چیک کرے. اسی طریقے سے اگر اسکول جانا لازمی ہے تو اس کی بھی مکمل نگرانی ہو, مکمل پردہ ہو. نہیں ہے ایسے اسکول تو میں یہی کہوں گا کہ بنوائیے. یہی کہنا چاہ رہا تھا میں, اور کئی مرتبہ یہ کہا ہم نے کہ ایسے اسکول بنائیے. اور جو ایسے اسکول بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے نام پر, مدرسۃ المسلمین, مسلمانوں کا مدرسہ, یہ مسلمانوں کا مدرسہ ہے, یہ اسلامی مدرسہ ہے, یہ اسلام ہے. نام یا تو چینج کیجئے یا پورا سسٹم چینج کیجئے. ڈرو خدا سے, ہوش کرو, یوں مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورا اسلام ایکسپٹ کرو, آدھا اسلام سے کام نہیں چلے گا. اور اب یا اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا مفسرین نے, اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام میں داخل کرو. کچھ چیزوں پر عمل کر رہے ہو, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. مکمل ایمان, کامل ایمان. محبت اولاد سے ہمیں اتنی ہے کہ اگر انہیں کانٹا چبھ جائے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ان کی تکلیف سے ماں باپ تکلیف زدہ ہو جاتے ہیں. بچہ اگر روئے رات بھر, ماں باپ نہیں سوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہاں ہمارے بچوں کا دین ایمان خطرے میں ہے. باطل پرزور طریقے سے, عزم مصمم کے ساتھ, ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں, باطل یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو پھر سے کافر بنا دے. ان کی یہ پلاننگ ہے, سازش ہے, ان کی یہی چاہت ہے. کیونکہ اگر تم اپنے آپ پر آ گئے تو تمہارے مزاج میں غلامی نہیں ہے, تمہارے مزاج میں حکمرانی ہے. مسلمانوں کی یہی تاریخ رہی ہے. وہ تو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے والا یہ مذہب ہے اور یہ قوم ہے. لیکن اب تم کو غلام بنانا ہے اور
تمہاری تمام چیزوں پر ہر طرح سے قبضہ کرنا ہے، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، چاہے جائیداد ہو، یا تمہاری مساجد ہوں، مدارس ہوں۔ تو اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ اس سے چھٹکارا یہی ہوگا کہ میرے بھائیوں، ہم اپنے دین کو، ایمان کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کے دین اور ایمان کے سلسلے میں فکر مند ہوں، مکتب کی تعلیم ان کی شاندار ہو۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بچہ مکتب اگر اچھی طریقے سے پڑھ لے، اس کو کوئی بے دین نہیں کر سکتا ہے، اس کا ایمان کوئی نہیں لوٹ سکتا ہے، لیکن اچھی طریقے سے پڑھے تو صحیح۔ مکاتب اچھے انداز سے ہوں، اس میں قرآن بھی ہو، اس میں مسائل بھی ہوں، اس میں دینیات بھی ہو، اس میں فرائض بھی ہوں، اس میں اخلاقیات بھی ہوں، اس میں سیرت اور سوانح بھی ہو، اور ہمارے اسکول اور کالج ایسے ہوں جو مکمل شرعی رہنمائی کے ساتھ ہوں۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ سائنس مت سیکھیے، اسلام یہ نہیں منع کرتا ہے کہ آپ کسی زبان کو مت سیکھیے، ساری زبانیں اللہ کی قدرت ہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے تم کو مختلف رنگوں میں بنایا ہے، مختلف زبانوں میں بنایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ کی قدرت میں کسی کو کیا اعتراض؟ لیکن کسی کی تہذیب میں اتنا ڈھل جانا، کسی کے رنگ میں اتنا ڈھل جانا کہ اپنے آپ میں نہ رہیں، اپنی شریعت میں نہ رہیں، اپنی شناخت کو بھول جائیں، اپنی تاریخ کو بھول جائیں، تو پھر سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں، نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر غلام بنا لیے گئے ہم ذہنی اور دلی اعتبار سے کہ ہم باطل کے ہی تمام نظریات کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترقی کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ڈریس ضروری ہے، یہ تعلیم ضروری ہے، یہ سسٹم ضروری ہے ترقی کے لیے، کون سی ترقی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ اور جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کا کام بن گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسی کو بڑی کامیابی ہاتھ لگے گی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ جائیں گے، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے شخصیات ہوں، چاہے کوئی ملک ہو، چاہے کوئی شہر ہو، اس کے تباہ و برباد ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا، شرم و حیا ختم ہو جائے گی، شرعی پردے ہمارے یہاں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، دیور جیٹھ کا جو عورتوں میں پردے کا ایک نظام تھا وہ ختم ہوتے جا رہا ہے، بلکہ مردوں دوستوں سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے، اور بھی پرائے مردوں سے، کوئی پکنک پر جا رہے ہیں، سب ساتھ میں جا رہے ہیں، کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے سب چلتا ہے۔ کہاں چلتا ہے بھائی؟ اسلام میں تو نہیں چلتا۔ ہمارے نبی اپنی ازواج مطہرات میں سے جس کی باری ہوتی اس کو لے جاتے تھے، غزوات میں لے جاتے تھے ساتھ میں، لیکن پردے کے ساتھ۔ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، امی عائشہ سے دوڑ لگائی ہے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ آپ جو ہے ہار گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئیں، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ دل لگی کی ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں صحابہ کرام کو آگے بڑھا کر، صحابہ کرام کو کہا تم لوگ آگے نکل جاؤ، یہ نہیں کہ انہی کے سامنے۔ جب شرم ہی نہ رہے تو کوئی دین باقی نہیں رہے گا، یاد رکھیے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا موبائل، کیا انٹرنیٹ، اور ان کے اندر آنے والی اکثر خرافات ہمارے اور آپ کے ایمان لیوا ہیں، حیا سوز ہیں، اور انہی سے متاثر ہو کر، انہی چیزوں سے متاثر ہو کر، یا مغرب سے متاثر ہو کر، ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے اسکول، کالج اور شادی بیاہ ہو رہے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے اندر۔ دینداروں کا اس لیے لفظ لیا جا رہا ہے کہ جو بیچارے دین سے دور ہیں، کسی وجہ سے ان کی مجبوری
حالانکہ دین سے دوری یہ ہلاکت ہے، ہلاکت کا سامان ہے، لیکن معاشرے میں دیندار سمجھے جانے والے لوگوں کے گھروں میں ہلدی کی رسم ادا کی جا رہی ہے، سارے لوگوں کے لیے پیلے کپڑے آ رہے ہیں، سب کو پیلے کپڑے دیے جا رہے ہیں کہ ہلدی ہے، یعنی کپڑا دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا کہ شاید ان کے یہاں آج ہلدی ولدی کا سسٹم ہے، کیونکہ سارے ہی پیلے. کہاں سے؟ سیریل سے یہ پتا چلا. تو میرے بھائیوں، ہم کہاں سے کامیاب ہو جائیں گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ہماری شادی بیاہ اور ہمارے گھروں میں برتھ ڈے اور بھی دیگر ساری رسومات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے جو ان کو ایجوکیشن مل رہا ہے بچوں اور بچیوں کو، وہ لا مذہبیت والا، لا دینی، الحاد والا، بے دینی، کفریہ، شرکیہ، یہودیت، نصرانیت زدہ سسٹم کو یہ بچہ اور بچی بچپن سے فالو کر رہے ہیں، اور انہی کی ضد کو ماں باپ فالو کر رہے ہیں. ابا یہ چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا. امی یہ چاہیے، بالکل تمہارے لیے ہی تو کماتے ہیں، تمہارے لیے ہی تو جیتے ہیں، تم پر خرچ نہیں کریں گے تو کس پر خرچ کریں گے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ یہاں تک بات موصول ہوئی کہ ابھی دیوالی کے موقع پر ایک آدمی نے اپنے بچے کے لیے مورتی خریدی اور یہ کہا کہ بچہ ضد کر بیٹھا. یہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مدارس والے ایسے انگلش وغیرہ نہیں سیکھنے دیتے ہیں، اور یہ مدرسے میں بچہ پڑھے گا ترقی کیسے کرے گا، کھائے گا کہاں سے؟ اور پھر مولانا لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں، اور ان سے کہو کہ اپنے بچے کو ڈال دے تو کہتے ہیں کہ بچہ کھائے گا کہاں سے. مولویوں پر یہ اعتراض ہے کہ لوگ کھاتے بہت ہیں، ان کے پاس بہت ساری آشائش ہیں، اور پھر کہو اپنے بچے کو مولوی بنا لو تو کہتے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے. ایک صاحب نے کہا مسجد کے صدر صاحب نے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اس کو شاندار جاب لگ جائے. تو امام صاحب نے دعا کرائی کہ اللہ ہمارے مسجد کے صدر صاحب کے بیٹے کے لیے شاندار جاب عطا فرما، لیکن تنخواہ وہی ہو جو میری ہے. صدر صاحب ناراض ہو گئے، یہ کون سی بات ہے، اتنی تنخواہ میں گھر چلتا ہے کیا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں. افسوس دیکھیے، مسلمانوں کا حال دیکھیے کہ ان کی جو دینی جگہیں ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسے ہوں، چاہے علماء ہوں، حافظ ہوں، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے؟ اور جو دنیاوی چیزیں ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیوشن کلاسز، اس کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، کیا برتاؤ ہے؟ وہاں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہاں مسجد، مدرسہ، حافظ صاحب اور مکتب کا سسٹم چوپٹ ہے. کچھ معمولی تنخواہیں، کس تن ہما داغدار شد پمبا کجا کجا نہیں، پورا جسم چھلنی ہے، روئی کہاں کہاں رکھیں، ملہم کہاں لگائیں. خلاصہ یہ ہے میری باتوں کا، اپنی اولاد کی فکر کیجئے، ان کے ایمان کی فکر کیجئے، تربیت کی فکر کیجئے. اسکول کالج کے سسٹم کو بدلیے، نہیں بدل سکتے، نیا اسکول کالج قائم کیجئے، چاہے اس میں ٹائم لگے گا. اور اسکول کالج مدرسہ قائم کرنے کے لیے عمارت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ازہر ہند پوری دنیا میں ڈنکا بجانے والا ایک ادارہ دارالعلوم دیوبند، اس کی بنیاد انار کے